السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. انیلا رزاق اور فائزہ قریشی موجود ہیں آپ کے ساتھ آپ کے فیوریٹ شو مکمل گھر میں، اور آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی ایف ایم 107 اور بلے بلے ایف ایم نیٹ ورک. آج کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے پہلا، وہ ہے صحت ہزار نعمت، اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں بالکل جناب صحت کے حوالے سے. اور آج ہمارے پاس جو ایکسپرٹ گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر رضوان الوی صاحب، جو کہ ورلڈ رینونڈ پلاسٹک سرجن ہیں. R5 ایستھیٹکس اینڈ ہیلتھ کیئر میں ایز اے سینئر پلاسٹک سرجن کام کر رہے ہیں. اور آج کا جو ٹاپک ہم کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ایک بڑا ہی پیچیدہ سا اور بڑا ہی امپورٹنٹ قسم کا ٹاپک ہے، اسپیشلی اگر ہم خواتین کی بات کریں، بریسٹ ریکنسٹرکشن. جی ہاں، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کے لیے پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے، اور اس کی اویئرنیس جو ہے وہ ہر طرف پھیلائی جاتی ہے. اور ہم بھی اس سلسلے میں کافی پروگرامز جو ہے وہ کر چکے ہیں اپنا کراچی پہ. تو آج ہم بات کریں گے بریسٹ ریکنسٹرکشن کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا ایک کوئک ریویو جو ہوتا ہے نا بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے، وہ آپ پلیز دے دیجیے ہمارے لسنرز کو، کہ اس کے بارے میں کس طرح سے میموگرام کروایا جائے، کس طریقے سے الارمنگ سچویشن ہوتی ہے، سمٹمز کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ ریکنسٹرکشن کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. یہ جو بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ چل رہا ہے اس کے سلسلے میں یہ بات بہت بار ریپیٹ ہو رہی ہے کہ بریسٹ کینسر ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو اس کے بارے میں علم ہو اور وہ سمجھیں کہ اس کی پرائمری یعنی بنیادی جو چیز ان کو کرنی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گیٹ یوز ٹو یعنی عادت اپنی ڈال لیں کہ ہر ہفتے اپنی چھاتی کا ایگزامینیشن کریں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ گٹھلیاں یا کوئی لمپس یا کوئی ڈھونڈنا ہے، بلکہ نارمل کیا ہے. ہر عورت کا، ہر خاتون کا جو چھاتی کی فیل ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور اس سے جب عادت ہو جاتی ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنی کیا ہے، اور ہفتے میں ایک دفعہ کریں، شاور میں کریں، جب گیلی کھال ہوتی ہے تو زیادہ آسان ہوتا ہے. تو اگر کوئی چینج آئے تب ٹائم ہوتا ہے کہ کسی ڈاکٹر سے جو کہ اس میں اسپیشلائز کرتا ہے اس سے کنسلٹ کیا جائے. تو چینج جو ہے وہ کہ کوئی ایریا سخت ہو رہا ہے یا کوئی نئی چیز آپ کو محسوس ہو رہی ہے، تو ایک تو یہ طریقہ ہے، سب سے افیکٹو یہی ہے. اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ یہ کہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے، مختلف ملکوں میں مختلف پروٹوکول چلتے ہیں کہ 40 سال کی عمر سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ اگر فیسلٹی اویلیبل ہے انہیں، تو وہ ہر سال یا 2 سال بعد میموگرام کروا لیں. 40 سال سے پہلے بریسٹ کی کنسسٹنسی یعنی اس کی جو ٹیشو ہوتی ہے، جو اس کے اندر گلینڈ ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ میموگرام کا کوئی اتنا فائدہ ہوتا نہیں. اچھا. میموگرام کرنے کا اس کے بعد جو ہے پھر میموگرام سے ارلی یعنی جلدی اگر کچھ کینسر بن رہا ہے تو وہ جلدی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے. اس کا علاج پھر نسبتاً آسان ہوتا ہے، جان بچائی جا سکتی ہے، اور بغیر چھاتی کو نکالے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. عام طور پہ جو علاج جاتا ہے چھاتی کو ریموو کرنے کے لیے، وہ اس وجہ سے جاتا ہے کہ وہ جلدی پکڑا نہیں گیا. تو جتنی جلدی پکڑا جائے گا اتنا ہی چانسز ہیں کہ چھاتی کو بچایا جا سکتا ہے. ہم اسے میڈیکل لینگویج میں لمپیکٹمی کہتے ہیں کہ جو لمپ ہے، جو گٹلی بنی ہوئی ہے، اس کو نکال دیا جائے اور وہ کافی ہو. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ 40 سال کی عمر سے جو زیادہ ہو تو میموگرام سے جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، اس سے کم عمر میں جو ہے وہ نہیں ہوتا. اس وقت ضرورت ہے کہ ایگزامن کریں اوکے، اپنے آپ کو خود ہی ایگزامن کرتے رہیں. اور پھر وہ کس طرح سے پتہ چلے گا؟ کیونکہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ ایون 20 ایئرس اولڈ لڑکیوں کے یا خواتین کے بھی جو ہے وہ یہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور کافی نظر آ رہا ہے، اسپیشلی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو.
पाकिस्तान और खासकर साउथ ईस्ट एशिया में अनफॉर्चुनेटली यंगर पॉपुलेशन में ब्रेस्ट कैंसर मिल रहा है. जो वर्ल्ड एवरेज है उससे ज़्यादा यंग लोगों में ब्रेस्ट कैंसर नज़र आ रहा है. उसकी बहुत सारी वजूहात बात की जा सकती है, बट दैट्स अनदर टॉपिक. सही. तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि सेल्फ एग्जामिनेशन यानी अपना मुआयना खुद करना और रेगुलरली करना, ठीक है. ताकि कोई भी अर्ली चेंजेस हों, जल्दी चेंजेस हों, उनको पकड़ा जा सके. सही. जी, तो हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से, और अक्टूबर का जो 3rd वेडनेसडे होता है ये नेशनल ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन अवेयरनेस डे के नाम से मनाया जा रहा होता है. इसमें डिफरेंट सेमिनार्स किए जाते हैं और ख़वातीन को अवेयर किया जाता है कि वो किस तरीके से जो है वो मेस्टेक्टमी के बाद जो है वो अपना ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करवा सकती हैं और एक अपनी भरपूर ज़िंदगी जैसे पहले जी रही थी कॉन्फिडेंटली वैसे जी सकती हैं. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान अलवी साहब, जो कि वर्ल्ड रिनोन प्लास्टिक सर्जन हैं. R5 एस्थेटिक्स एंड हेल्थ केयर में ये सीनियर प्लास्टिक सर्जन होते हैं. आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क. आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, और कराची से बाहर वाले 021 कोड में लाएंगे. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ कीजिए. 0345110407 के ऊपर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. अनीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं. सुनते रहिए प्रोग्राम मुकम्मल घर. मुकम्मल घर है जी, और बिल्कुल सेहत की बात हो रही है. सेगमेंट है हमारा सेहत हज़ार नेमत. हमारे साथ डॉक्टर रिजवान अलवी मौजूद हैं. हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, और हमने जहाँ पे अभी डिसकंटिन्यू की थी अपनी बात, वो ये बात थी कि 1 घंटे का एक ऑपरेशन, अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूँ, और इम्प्लांट से 7 to 8 आवर्स का, उसमें क्या फ़र्क है? आपने कहा था डॉक्टर साहब क्या बताएंगे, तो वहीं से शुरू करते हैं. ठीक है. जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि रिकंस्ट्रक्शन के बहुत सारे तरीके हैं. मैंने 2 एग्जांपल दिए. एक जो सिंपल एक्सपैंड करके स्किन को बड़ा करके और इम्प्लांट डालने का है. दूसरे एंड पे एक ऑपरेशन है जो 7 से 8 घंटे ले सकता है, और उसके दरमियान में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन के ऑपरेशन है, 3 घंटे का, 4 घंटे का. फ़र्क ये है कि जो लंबा ऑपरेशन होता है उसमें हम जिस्म के गोश्त और चर्बी और खाल का एक टुकड़ा उसकी अपनी ब्लड सप्लाई पे आइसोलेट करते हैं. यानी उसको हमने एक्सपेरिमेंट कर करके सीखा है ये कि एनाटमी यानी जिस्म की नौइयत क्या होती है, कि कौन सा हिस्सा एक नस पे जिंदा रह सकता है. उस नस तक हम उसको अलहदा करते हैं पेट से या कूल्हे से, और उसको लेकर हम उस नस को जोड़ते हैं चेस्ट पे, यानी जहाँ से छाती रिमूव हुई हुई है, और उससे हम ब्रेस्ट बनाते हैं. यानी हम छाती दोबारा उसको मोल्ड करते हैं छाती बनाने में. ये टाइम लेता है क्योंकि आपने बहुत ही बारीक, मैं जिस नस की बात कर रहा हूँ वो आपके बाल के बराबर नस है. जितना मोटा आपका बाल है ना, उतनी नस होती है, या उससे ज़रा हो सकता है कि 0.2 मिलीमीटर ज़्यादा होगी. अब ये पाइप है जिसमें से खून जाना है. अगर खून नहीं गया तो जिस्म का वो हिस्सा मर जाएगा. बगैर खून की गर्दिश के तो जिस्म का वो हिस्सा मर जाएगा. तो हम उसको उस नस को तक लेके जाते हैं, उसको अलग किया, छाती की जगह पे नस ढूंढी जो जहाँ खून चल रहा है, और उसको उससे जोड़ दिया. तो ये माइक्रोस्कोप के जरिए जोड़ा जाता है, और फिर उसके बाद उस जो टुकड़ा है जिस्म का उसको इस्तेमाल किया जाता है. अब ज़्यादातर पॉपुलेशन जिसकी के जो ब्रेस्ट कैंसर वाली पॉपुलेशन होती है, तो हम उसे स्पेयर टायर कहा करते थे कि लोअर एब्डोमेन में जो नीचे का पेट होता है उसमें एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा स्किन होती है. वो हम अलग करके और ज्वाइन कर सकते हैं.
اچھا اس کے درمیان میں بھی اور طریقے ہیں کرنے کے. اچھا 3 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے. ہوں یہ کمر سے گوشت اور کھال لیں ہوں اور اس کے ساتھ کبھی اگر ضرورت ہو ہوں تو چھوٹا سا امپلانٹ بھی ڈالیں. اوکے مگر چونکہ وہ گوشت اور کھال اس کے اوپر آ جاتی ہے جی جی تو وہ امپلانٹ اتنا پرابلم نہیں کرتا پیشنٹ کے لیے جتنا کہ صرف کھال کے نیچے اگر امپلانٹ ڈالیں. صحیح تو ٹھیک ہے. یہ ایک اور طریقہ ہے صحیح. بریسٹ ریکنسٹرکشن کا. ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے جب بریسٹ ریکنسٹرکشن کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. ہوں. اردو میں کیا کہیں گے باؤنڈریز ہاں تو مجھے بھی نہیں سکتا تو حدود ہوتی ہیں. حدود ہوتی ہیں ہاں. کہ بھئی ہم اس حد تک کر سکتے ہیں. جی 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 جو چھاتی بنانی ہے وہ اس شیپ کی اور صحیح ہے. اس سائز کی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ پہ کتنی چربی اویلیبل ہے, ہوں. کتنا گوشت اویلیبل ہے, کیا جی ہے. جی جی تو عام طور پہ ریکنسٹرکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسری سائڈ کو پھر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ میچ کرے ریکنسٹرکٹیڈ سائڈ سے. جو نارمل سائز ہے اس کو بڑا چھوٹا یا اس کا شیپ چینج کرنا, تو یہ اس میں شامل ہوتا ہے تاکہ بیلنس ہو سکے. آئیڈیا یہ ہے کہ جو مریض ہے جو میسٹیکٹمی کے بعد فیل کر رہا ہے کہ وہ ادھورا رہ گیا ہے, ایک عورت کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہ بالکل کہ اس کی فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ ادھوری رہ گئی ہے. سوشل امبیرسمنٹ بھی ہوتا ہے, پارٹنر کے ساتھ بھی امبیرسمنٹ ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں, کپڑے صحیح نہیں فٹ آتے. تو مقصد صرف چھاتی کا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ وہ ایک بھرپور زندگی میں واپس جا سکے. تو یہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا اس بات کو کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جسم کا کوئی اور حصہ ہوتا ہے, کینسر ہوتا ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ناک کی کھال میں کینسر ہو گیا, ناک کاٹنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم وہ بھی ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں. صحیح. اچھا ہمارا معاشرہ اس کو تو کچھ نہیں کہتا, ٹھیک ہے. تو بھائی اور جسم کا کوئی اور حصہ اگر نکالنا پڑے تو اس کو صحیح کرنا اور ایک پیشنٹ کو یہ زندگی دینا کہ وہ اچھی زندگی, آرام دہ زندگی گزار سکے, تو اس میں ہر چیز کسی کمپلیکس کے بغیر. صحیح. تو جی جی آپ بات کیجیے. تو یہ صرف ایک فزیکل ایکٹ نہیں ہے, اس میں بہت یہ سائیکولوجیکل جو دماغی طور پہ اس پیشنٹ کو فرام دا ڈے کہ جس دن اس کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ اس کو بریسٹ کینسر ہے, اس دن سے لے کر اور ٹریٹمنٹ کا اینڈ وہاں تک لے کے آئیں کہ وہ ایک حد تک اپنے آپ کو پھر مکمل محسوس کرنا شروع کرے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ہم ریکنسٹرکشن ہو گئی یا ہم امپلانٹ کی بات کریں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ احتیاط بتاتے ہیں کہ پیشنٹ کے لیے کیا, کتنے دنوں تک اس نے, بہت سارے ہمارے یہاں چولہے کے پاس نہیں جانا, اس طرح نہیں ہے یہ, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جو وہ زندگی بھر یہ سوچے کہ میرے ساتھ یہ ریکنسٹرکشن ہوا ہوا ہے یا امپلانٹ ہوا ہوا ہے تو میں یہ نہیں کر سکتی؟ نہیں, یہ جو یہ اٹس لائک اینی ادر سرجری, کسی اور کوئی بھی آپ سرجری کروا لیں, صحیح, یہ ویسی سرجری ہے, اس کی کوئی خاص احتیاط نہیں ہے, اس کی کوئی خاص وہ نہیں ہے. سمپل سی بات ہے, ایک دفعہ ہیل ہو جائیں تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو 6 ہفتے بعد بلاتے ہیں, پھر 6 مہینے بعد بلاتے ہیں, پھر سال بعد. اگر سب کچھ صحیح ہے سال تک تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آ جانا, صحیح, ورنہ خدا حافظ. اچھا, اوکے, دیٹس گڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم تھوڑا سا اس ٹیبو کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ہمارے یہاں بہت دیر ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس یقیناً ایسے پیشنٹس آتے ہوں گے, بہت دیر سے جو ہے وہ اویئرنیس ایک تو نہیں ہے سب سے پہلے, پھر ڈر ہے, شرم ہے, لحاظ ہے.
یہ بھی چیز ہے. اور ہمارے یہاں ماؤں کو یہ ہوتا ہے, خاص طور سے اگر میں ماؤں کی بات کروں, کہ ہمارے بتانے سے, ہماری بیماری کا کہنے سے ہمارے گھر کے معاملات رک جائیں گے, اور افیکٹ ہوگا ہر پرسن پہ, کہ اگر بچے ہیں تو ان کی پڑھائی پہ, یا شوہر ہے تو اس کی جاب پہ, یا اگر فائنینشیل اسٹرانگ نہیں ہے تو فائنینس کہاں سے آئیں گے. یہ بہت سارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ایک عورت جو ہے وہ بتا ہی نہیں پاتی, اپنی فیملی کو کہہ ہی نہیں پاتی. دیکھیں اس کا بہت بڑا نقصان ہے, اور جس نقصان سے بچنے کے لیے عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بچوں پہ برا اثر ہوگا, یہ بچوں کی پڑھائی پہ یا شوہر کے جاب پہ. آپ نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ آپ صحت مند ہیں, اب بیماریاں تو آتی ہیں, مختلف بیماریاں آتی ہیں, اور وہ بیماریاں جو ہیں ان کا علاج کرانا ضروری ہے. یہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. بریسٹ کا کینسر جو ہے وہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے, وہی چیز ہے جیسے کوئی اور بیماری ہے. تو آپ نے اس کا علاج کرانا ہے, اور نہیں کرانے کے نتائج, ہاں یہ ہے کہ اس میں نہیں کرانے کے نتائج اتنے بھیانک ہیں باقی فیملی کے لیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کا علاج کرائیں. بالکل جی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رضوان الوی, اور ہم بریسٹ ریکنسٹرکشن کے اوپر بات کر رہے ہیں. انیلا رزاق فائزہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 1111-107 1111-107, اور واٹس ایپ پہ آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں 034511041070 034511041070. آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز بلے بلے FM نیٹ ورک.